جس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، مکہ شہر کی جھلکیوں کو پانے کے لیے، مدینہ منورہ کے مقام کو دیکھنے کے لیے ہر ایک کا دل مچل جاتا ہے، چاہے ریٹ کتنا بھی بڑھ جائے۔ آپ دیکھیں پہلے ابھی کچھ سالوں پہلے 25,000 35,000 40,000 50,000 میں لوگ عمرہ کے لیے چلے جاتے، لیکن آج لاکھ روپے بھی ایک عمرے کے لیے کم پڑ رہے ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی جانے والوں کی تعداد ایک ایک رحلہ نکلتا ہے تو 80 100 افراد نکل رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں مکے کی فضیلت کو ڈال دیا، مکے کے مقام کو ڈال دیا، اپنے گھر کی اہمیت کو ڈال دیا کہ چاہے روپیہ پیسہ کتنا بھی لگ جائے لیکن اللہ کے گھر کا دیدار بن جائے، اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے، مقام ابراہیم کو دیکھ لیا جائے، خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر لی جائے۔ ایک ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے، اس دنیا کو چلانے کا ایک اصول و ضابطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر بسنے والے زمینوں میں اللہ نے مکہ شہر کو جو مقام دیا کسی اور جگہ کو وہ مقام عطا نہیں کیا، اور پورے دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جمعہ کو جو ہفتے کے دنوں میں ایک دن جمعہ کو جو فضیلت دی وہ فضیلت دوسرے دنوں کے لیے نہیں عطا کی گئی۔ مہینوں میں رمضان کو جو مقام ملا، رمضان کے مہینے میں جو مرتبہ ملا، اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں وہ مقام و مرتبہ نہ مل سکا۔ اور اسی طریقے سے کتابوں کے اندر اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن قرآن مجید کو جو مقام دیا اللہ نے، قرآن مجید کو جو مرتبہ دیا، دوسری آسمانی کتابیں چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف داؤد ہو، ان کو مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کے مقام کو بڑھا دیتا ہے، جب کسی چیز کی اہمیت کو بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھانے لگتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھانے پر آ جائے وہ چیز اس کا مقام بن جاتا ہے، اس کا ایک مرتبہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ تو آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ فضیلت مکہ المکرمہ، یعنی مکہ مکرمہ کی فضیلت۔ ہم جن ایام میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ایام حج کے آنے کے ایام ہیں، یہ حج کے ابتدائی ایام ہیں کہ جو حجاج کرام جو تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں انہیں ان جگہوں کی اہمیت کو معلوم کرنا ضروری ہے، اور امت محمدیہ کے ہر فرد کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مکے کا کیا مقام ہے، مدینے کا کیا مقام ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث نبویہ مکے کے تعلق سے کیا کہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کے 4 سے 5 نام ذکر کیے۔ اللہ نے کہیں مکے کا نام ببکہ کہا قرار دیا کہ ان اول بیت نودی للناس للذی ببکہ، ببکہ سے مراد اللہ نے مکہ مراد لیا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے قسم کھاتے ہوئے کہا، سورہ 3 کے اندر اللہ کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے پہلے زیتون کی قسم کھائی، تین کی قسم کھائی، پھر زیتون کی قسم کھائی، پھر اللہ رب العالمین نے طور سینا کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اسے ام القریٰ قرار دیا، یعنی قریٰ بستیوں کی ماں قرار دیا، کہ مکہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، اس شہر کو اللہ رب العالمین نے مکہ قرار دیا، اور قرار دینے کے بعد کہا کہ ام القریٰ ہے، یہ دنیا میں بسنے والی بستیوں کی ماں ہے، یعنی اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین بنائی گئی کہ جس زمین کو دیکھنے کی خواہش ہر شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، مکہ شہر کی جھلکیوں کو پانے کے لیے، مدینہ منورہ کے مقام کو دیکھنے کے لیے ہر ایک کا دل مچل جاتا ہے، چاہے ریٹ کتنا بھی بڑھ جائے۔ آپ دیکھیں
پہلے ابھی کچھ سالوں پہلے 25,000 35,000 40,000 50,000 میں لوگ عمرہ کے لیے چلے جاتے، لیکن آج لاکھ روپے بھی ایک عمرے کے لیے کم پڑ رہے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود بھی جانے والوں کی تعداد ایک ایک رحلہ نکلتا ہے تو 80 100 افراد نکل رہے ہیں. الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں مکے کی فضیلت کو ڈال دیا، مکے کے مقام کو ڈال دیا، اپنے گھر کی اہمیت کو ڈال دیا کہ چاہے روپیہ پیسہ کتنا بھی لگ جائے لیکن اللہ کے گھر کا دیدار بن جائے، اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے، مقام ابراہیم کو دیکھ لیا جائے، خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر لی جائیں. ایک ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے. اسی لیے مکہ کی سرزمین کو اتنا بڑا مقام دے دیا گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن عدی بن حمرہ الزہری ایک صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کس مقام پر دیکھا؟ عبداللہ بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حزورہ کے اندر دیکھا. کیا کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف اپنی انگلی کر کے اشارہ کر کے اللہ کے نبی مکہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا مکہ، اے مکہ، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ کی سرزمین تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے، سب سے خیر والی زمین ہے، سب سے اچھی سرزمین ہے. وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی زمینوں میں سب سے محبوب زمین اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ مکہ کی سرزمین ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اللہ کی قسم ہے اگر میرے شہر کے لوگ، میرے علاقے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ اگر مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو ما خرجت، میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ورقہ بن نوفل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ زیارت کے لیے جایا کرتے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت کے مال کو لے کر جاتے سفر پر تو ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی تھی. ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ اے محمد، آپ کو آپ کے خاندان والے، آپ کو اپنے لوگ مکہ سے نکال دیں گے. انہوں نے شروعات میں ہی، ابھی اللہ کے نبی جوان تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اسی وقت ورقہ بن نوفل نے یہ بات پیشن گوئی کر دی تھی کہ تمہیں تمہارے علاقے کے لوگ ہی تمہیں نکال دیں گے. یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، جو جس علاقے کا رہتا ہے، جو جہاں کا رہتا ہے وہی کے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. جس سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہی خاندان والے ہی اس کے مخالف بن جاتے ہیں، وہی اپنے رشتہ دار اس کے مخالف بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ مکہ میں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اپنے خاندان کے لوگوں نے، مکہ اہل قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ اللہ کے نبی روتے ہوئے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. اور مکہ سے وہ اشارہ کرتے ہوئے کہا اے سرزمین مکہ، تو اللہ کی سب سے محبوب زمین ہے، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، لیکن میرے خاندان کے لوگ، میرے بستی کے لوگ میرے اپنے مجھے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، میرے اپنے دشمن بن چکے ہیں. میں ان کا بھلا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ میرے قدر و مقام کو نہیں جانتے، اور اگر یہ لوگ نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. ایک اور روایت کے اندر راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ما اطیبک من بلد، کہ شہروں میں سب سے پاکیزہ شہر اگر کوئی ہے تو اے مکہ تو ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ما اطیبک من بلد، کہ اے شہر مکہ، سر دنیا کی زمینوں میں سب سے پاک زمین اگر کوئی ہے تو وہ تیری زمین ہے. وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ
اور تجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے, مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تو ہے. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ, اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے, اگر میرے قوم کے لوگ میرے اپنے اس علاقے سے, اپنے بستی سے نہ نکالتے, تو اللہ کی قسم میں دنیا کی کسی زمین پر سکونت نہیں اختیار کرتا, میں دنیا کی کسی زمین پر رہنے کے لیے تیار نہ تھا, میں مکہ کی سرزمین کو پسند کرتا. تو مکہ کی سرزمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی محبوب تھی, اتنی محبوب تھی کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہے, ان کی اصلاح کرے, ان کے پاس دعوت و تبلیغ کا کام کرے, ان کے سامنے دین کی باتیں بتلائیں. لیکن کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پسند نہ آئے. کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دینے لگے کہ وہ خود بخود مکہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے. آج بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ مکہ سرزمین ایک ایسی سرزمین جس زمین کو توحید کا مرکز قرار دیا گیا, توحید کا مرکز قرار دیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین کے لیے دعائیں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کے لیے خاص دعائیں کی تھی کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. سب سے پہلی دعا کیا تھی کہ اے اللہ, جب ابراہیم نے کہا رب اجعل, کہ اے اللہ تو هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اس شہر کو تو امن والا بنا دے, اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے, اس شہر کے اندر اختلاف نہ ہو, اس شہر کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہو, خون خرابہ نہ ہو, اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ ابراہیم نے دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. کیا کہا کہ اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ تم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. پھر آگے کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے, لوگوں میں سے اکثر لوگ بتوں کی پجاری بن چکے ہیں, بتوں کی عبادت کرنے لگ چکے ہیں, غیروں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں, غیروں کے سامنے جا کر بھوشیوانی کرواتے ہیں, غیروں کے پاس جا کر اپنے کاروبار کے بڑھانے کے لیے نیمبو پھراتے ہیں, غیروں کے پاس جا کر اپنی زندگی کے آگے آنے والے مسائل کے بارے میں معلوم کرتے ہیں, غیروں کے پاس جا کر, یہ پجاریوں کے پاس جا کر اپنے عقیدے کو برباد کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرنے والے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ ان بتوں نے لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. پھر آگے کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی, جو کوئی میری اطاعت کرے گا اے اللہ وہ مجھ میں سے ہوگا, وہ ابراہیمی ہوگا, وہ مجھ میں سے ہوگا. اور ومن عصانی, اور جو کوئی نافرمانی کرے گا, جو کوئی روگردانی کرے گا, جو کوئی اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانے گا, اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شریک کرے گا, تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, یقیناً تو بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. پھر آگے کیا دعا کی کہ اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی, میں اس شہر مکہ کے اندر میں اپنی ذریت کے ساتھ سکونت اختیار کرتا ہوں, میں نے اپنی ذریت کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے. اے اللہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میں نے چھوڑ دیا ہے کہ بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جہاں پر کوئی نہیں ہے. اے اللہ تیرے بھروسے پر میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ رہا ہوں. پھر آگے کہتے ہیں کہ عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ, اے اللہ میں تیرے گھر کے مقام پر چھوڑ رہا ہوں, اور اس مقام پر اس لیے چھوڑ رہا ہوں ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ لوگ نماز قائم کر سکیں, تاکہ وہ لوگ نماز ادا کر سکیں. فجعل افئدۃ من الناس, اب تیرا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو تو مکہ کی طرف پھیر دے, لوگوں کے دلوں کو تو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دے. فجعل افئدۃ من الناس, لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ وہ لوگ مکہ کی طرف رجوع کرنے لگے. پھر آگے کہتے ہیں کہ وارزقہم من الثمرات, دوسری چیز وہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہ تھی, وہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہ تھی. جیسے کہ مشہور واقعہ, جب ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت हाजर और इस्माइल को जब खाने काबा के पास छोड़ा, मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्न कसीर रहमहुल्लाह और अल्लामा अब्दुर्रहमान किलानी रहमहुल्लाह ने भी तफसीर के अंदर उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। कहते हैं कि जब खाने काबा ढाया जा चुका था, खाने काबा गिर चुका था, तो खाने काबा का जो मलबा था वो मलबा उस जमीन पर उभरा हुआ था, और जब पानी आता तो दोनों तरफ से पानी चला जाया करता था, बारिश का पानी। तो एक उभरी हुई जमीन थी। तो हजरत इब्राहिम ने देखा कि उभरी हुई जमीन है, इस जमीन के पास उन्हें छोड़कर जाने का हुक्म दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं ऐसी सरजमीन पर छोड़कर जा रहा हूं जहां पर ना तो कोई इंसान है, ना कोई चरिंद है, और ना ही कोई परिंद है। अल्लाह वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह तू इस मक्का जमीन पर, मक्का शहर पर समरात का रिज़्क़ अता फरमा, यानी समरात में बरकत अता फरमा। समरात किसी को कहते हैं, फ्रूट्स को कहा जाता है। इसीलिए आज भी आप देखेंगे मक्का शहर के अंदर साल के 12 महीने हर तरह का फ्रूट मिलता है। उसके अलावा कोई दुनिया का शहर नहीं है जहां पर कोई फ्रूट ऐसा पूरे 12 महीने मिलता हो। हजरत इब्राहिम की दुआ है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनकी इसी दुआ के बदौलत अल्लाह ताला वहां पर अनाज नहीं पिकता था। उस दौर में वहां पर अनाज का दौरा ना था, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह तू फलों के अंदर बरकत अता फरमा। अगर अनाज के लिए दुआ कर देते तो इब्राहिम की दुआ के बदौलत पूरी दुनिया पर अनाज मक्का जमीन से निकलता। अल्लाह अकबर। किसके लिए दुआ की? फलों के लिए दुआ की। तो अल्लाह ने फलों में ऐसी बरकत दी कि साल का कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई फल वहां पर ना मिलता हो। और फिर आगे क्या कहा कि लअल्लहुम यशकुरून, ये फल भी इसलिए अता फरमा शायद कि वो लोग खाकर शुक्रिया अदा करें, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके वो लोग शुक्रिया अदा करने लग जाएं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है मक्का शहर की फजीलत के लिए, मक्का के मकाम और मर्तबे के लिए। इतना ही काफी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी उसमें लग गई और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को वहां पर बसा दिया और उसके लिए उन्होंने दुआएं की। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते कि अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा अमजद हैं, उन्होंने मक्का के लिए दुआ की थी, अल्लाह मैं मदीना शहर के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह तो मदीने के बरकत अता फरमा। एक और इसमें कहा अल्लाहुम्मा बारिक फी आसाई मदीना, कि अल्लाह मदीने के आसा जो होता था, कि जो चावल को नापने का जो आसा होता है, के कहते हैं कि अल्लाह उस मुद के अंदर बरकत अता फरमा, मदीना के उस मुद के अंदर बरकत अता फरमा। सदक़तुल फित्र देते हुए जो आप ये देखते हैं आसा जो होता है कि उसके अंदर जो मुद निकाला जाता है 3.25 किलो, तो कहते हैं अल्लाह के नबी ने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक फी असाई मदीना, अल्लाह मदीने के असा के अंदर क्या कर, अल्लाह तू बरकत अता फरमा, अल्लाह वहां के मुद में बरकत अता फरमा, यानी अनाज के लिए दुआएं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद मदीना के अंदर अनाज की रेल पेल होने लगी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अनाज बहुत ज्यादा मिलता है और उनके लिए फलों के मेवज़ात भी मौजूद है और उनके लिए अनाज भी मौजूद है, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की थी। और इसी तरीके से मक्का के मकाम और मर्तबे के लिए एक और चीज, जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम से जब पूछा था क्या आपको यह हुक्म दिया गया है कि हम मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर जाएं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो उसके बाद का इन्नी ला युज़य्युहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हरगिज हरगिज ज़ाय नहीं करेगा, ला युज़य्युहा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके खानदान से ऐसी बरकतें अता की कि इब्राहिम के एक एक अदा को क़यामत तक के लिए बाकी रखा गया और मक्का के मकाम को बयान कर दिया गया, मक्का के मर्तबे को बयान कर दिया गया। और जो जमजम का मामला आया, जमजम का मामला भी उसी वक्त आया कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब तक उनके सीने में दूध था तो उन्होंने अपने बेटे को पिलाया। उसके बाद इस्माइल लपक पड़े, इस्माइल परेशान हो गए, तो उसके बाद उन्होंने पानी की तलाश में कभी सफा की तरफ जाती, कभी मरवा की तरफ जाती, कभी सफा की तरफ जाती, कभी मरवा की तरफ जाती। फिर उसके बाद देखा कि कोई इंसान नहीं है, तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाजरा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हजरत
ایک حدیث میں آتا ہے, بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو مارا. ایک اور روایت میں آتا ہے نہیں اسماعیل نے مارا کہ وہاں سے چشمہ نکل پڑا. ہاں چشمہ جیسے ہی نکلا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے چلوؤں سے پانی نکالنا شروع کر دیا. کیا وہ روایت, یا یرحم اللہ ام اسماعیل, اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے. کیا کہا اللہ کے نبی نے, اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے. لو ترکت زمزم, اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی, اگر وہ زمزم کو اپنے چلو میں نہ نکالتی تو کیا ہوتا, او قال لم تغرفوا لو لم تغرفوا من الماء لكان الزمزم عینا معینا, کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے جو چلو بنا کر پانی اٹھا رہی تھی, اگر اس پانی کو حضرت اسماعیل نہ اٹھاتی تو لکان الزمزم عینا معینا, وہ زمزم جو ہے چشمہ بہنے لگ جاتا اور وہ ندی کی طرح عینا معینا یعنی چشمہ بہ پڑتا, ایک جگہ نہ رکتا, ایک جگہ نہ رکتا. سفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی جیسے ابھرنے لگا پانی تو انہوں نے وہاں پر ایک باؤنڈری بنا دی, وہاں پر انہوں نے ابھراؤ کر دیا, جس کی وجہ سے وہ پانی وہیں پر رک گیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو وہاں پر یہ کر دیا, ورنہ اللہ رب العالمین اس پانی کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتا, پوری دنیا کے اندر زمزم کا پانی عام ہو جاتا. اور اسی لیے اس مقام پر جب دوسرے قبیلے کے لوگ آئے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ یہاں رک سکتے ہیں لیکن زمزم پر کنٹرول آپ کا نہیں ہوگا, آپ پی سکتے ہیں لیکن اس کا مقام ہماری خاندان میں رہے گا اور وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا. آپ پینا چاہیں پی سکتے ہیں لیکن اس کے ذمہ دار نہیں بن سکتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بات کہی. پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں کہا کہ مکہ شہر ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اندر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ وہ الگ ہے. بنی اسرائیل کی روایات ضعیف روایات کہتے ہیں, اس کے اندر کئی باتیں کہی جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, پہل حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا, اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا. پھر کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں جب زلزلے آئے, جب پورے نوح کے زمانے میں پوری زمین ہلا دی گئی تو جب پانی بڑھ گیا تو خانہ کعبہ بھی گر چکا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے تعمیر کی. لیکن اس کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے ان اول بیت عدی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. کہ لوگوں, دنیا کے اندر سب سے پہلا بنایا جانے والا گھر اگر کوئی ہے تو مکہ کا گھر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ, خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کی گئی اور وہ خانہ کعبہ کو کئی قسطوں میں کئی ایک لوگوں نے, فرشتوں نے تب بنایا. اور حضرت آدم کا بھی ذکر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں قریش کے لوگوں نے بھی اس کی تعمیر کی اور پھر اس کی توسیع ہوتی رہی اور آج تک بھی آل سعود اس کی توسیع کرتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں اس کی توسیع. کبھی آپ دیکھیں گے 1895 یا 1885 کے اندر جب خانہ کعبہ ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس آس پاس میں وہاں پر ہی گھر موجود تھے, کچھ قبیلے آباد تھے, پھر دھیرے آبادی بڑھتی گئی اور 1925 تک بھی آبادی اتنی تھی کہ خانہ کعبہ جیسے حرم سے پار ہوتے آپ دوسروں کی بلڈنگیں شروع ہو جاتی. لیکن سعودی عرب نے اس کی توسیع کے لیے, حرم کی توسیع کے لیے ان سے ڈبل دگنے پیسے دے کر ان سے وہ گھر خریدے گئے, وہ جگہ خریدی گئیں, پھر اس کے بعد توسیع کر کے خانہ کعبہ کو پھیلا دیا گیا اور اتنا بڑا کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی آج بھی اللہ نے افئدۃ من الناس, لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈال دیا ہے کہ خانہ کعبہ اتنا وسیع ہونے کے باوجود, اس کی جگہ اتنی پھیلائے جانے کے باوجود آج بھی جگہ نماز پڑھنے کے لیے ملنا مشکل ہے. یہ مقام فضیلت,
یہ خانہ کعبہ کو، یہ مکہ شہر کو دی گئی، اور اسی لیے کہا گیا مکہ کے شہر کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ دنیا کے اندر کئی گھر بنائے گئے لیکن سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام بنائی گئی، یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر دوسرا سوال حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی، جو فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے اس کی تعمیر کی گئی۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 40 سال کا فاصلہ ہے، ان دونوں مسجدوں کے اندر 40 سال کا فاصلہ ہے کہ اللہ نے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی ایک شان ہے، اسی لیے شام کے لوگ، یمن کے لوگ، فلسطین کے لوگ اپنی جانیں دینا گوارا کر دیتے ہیں لیکن فلسطین کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ لوگ فلسطین کے لیے، فلسطین کی سرزمین کے لیے اپنے ماں باپ تک کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور قربان کرنا بھی چاہیے۔ کیونکہ وہ انبیاء کی وراثت ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی سرزمین، جس سرزمین پر کئی ایک انبیاء ہیں۔ آپ دیکھیں گے اکثر انبیاء یا تو یمن، شام اور فلسطین، یہ علاقہ ایسا علاقہ، اسی علاقے سے اکثر انبیاء اکرام کو، مدین کا علاقہ، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ پورے اسی علاقے کے لوگ ہیں، اسی علاقے کے انبیاء، انہی کی باپ دادوں کی وہ نشانی ہے۔ اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس زمین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا قیامت کے قریب ایمان والے اگر کہیں ہوں گے تو یمن میں ہوں گے یا شام ہوں گے یا مدینہ میں ہوں گے، یہاں کے لوگوں کے اندر ایمان ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا مکہ کی سرزمین کی فضیلت اتنی بیان کی، کہا کہ اگر دجال آئے گا تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ دجال آئے گا تو مکہ اور مدینہ کے اندر اس کی انٹری نہیں ہوگی اور فتنے بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا چکا ہے، یہ شہر امن والا رہے گا۔ تو یہ مکہ کا مقام و مرتبہ ہے، مکہ کی یہ فضیلت ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مدینے کی فضیلت پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بارہ الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر ایک کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے کہ مکہ کو ایک مرتبہ زندگی میں دیکھ لیں، اللہ سب کے زندگیوں میں اللہ مکہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ عمرہ نصیب فرما، اللہ حج نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ کر چکے ہیں اللہ ان کے لیے اور دوسرے مواقع نصیب فرما، اللہ جو اب تک نہیں گئے ہیں اللہ ان کے لیے بھی اللہ کوئی ایسے سبیل نکال دے کہ وہ لوگ بھی تیرے گھر کی زیارت کر لیں۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ نوجوان بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے روزگاری کا بندوبست فرما، اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما، اللہ جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان میں جو بھی پریشان حال ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والدین کے زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اللہ جب تک وہ دنیا میں رہے اللہ عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اللہ بیماریوں سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا.